میرے قابل احترام بھائی جو میڈیا کا ایسا چہرہ ہے جو ہمیشہ نیشنل کاز کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، محترم گوہر زاہد ملک صاحب، آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار صاحب، اور ان کا ڈنڈا آپ نے پہلے سن لیا کہ باہر نہیں جانا۔ میرے اس قوم کے قابل فخر سپوت ریٹائرڈ ایئر چیف اور ہم سب کے لیے قابل فخر اور مسلسل اس کشمیر کاز کے لیے جدوجہد کرنے والے جنرل رضا صاحب میرے سامنے تشریف فرما اس قوم کے مستقبل کے ہونہار یوتھ کے ڈائنامک فیوچر آف پاکستان میرے سامنے تشریف فرما معززین، اساتذہ کرام، میڈیا کے قابل احترام ساتھیوں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ جمعے کا وقت ہونے کو ہے اور ہم سب کو اس مذہبی فریضے کے لیے اس تقریب کو جلد ختم کرنا ہے۔ میں صرف آج کی اس تقریب کو دیکھ کے جو سٹیج پہ بیٹھی فخر سے یہ اظہار کر رہی تھی اپنے جذبات احساسات کا کہ میری قوم کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور جو میرے بچے پرفارم کر رہے تھے ان کی ڈیڈیکیشن، ڈیووشن اور کمٹمنٹ ٹو کشمیر کاز ان کے اس پرفارمنس کے ساتھ ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ کس طرح ان کی ٹیچرز نے، اس انسٹیٹیوشن نے اور روٹ سکول سسٹم نے کس طرح ان بچوں کے اندر اس نیشنل کاز کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، کیونکہ آپ کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اور کرنل مشتاق صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ فیصل مشتاق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی ماں کی گود جو ہے اس کی کمانڈ اور کنٹرول ایک فوجی کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس فوجی نے جو انسٹیٹیوشن بنایا، اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد بھی اس نے ایک نیشنل ایجنڈے اور نیشنل کاز پہ رکھی، اور وہ نیشنل کاز کیا تھی؟ سولیڈیرٹی ود پاکستان۔ اور کوئی ایسا موقع میں نے نہیں دیکھا کہ اس ملک میں زلزلہ آیا، اس ملک کے اندر سیلاب آئے، اس ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوں، اس ملک کے اندر کشمیر کاز کے حوالے سے آپ کو پوری قوم کو اکٹھے کرنے کا کوئی مرحلہ۔ تو یہ اسکول کا جو سٹرکچر، نیٹ ورک، وہ خاندان جن کے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان سب کو اس کاز کے ساتھ اکٹھا کرنا، جوڑنا اور پاکستان کے زخموں پہ مرہم رکھنے میں ہمارا روٹ سکول سسٹم ہمیشہ لیڈ لیتا رہا ہے، تو میں آپ کو اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اسکول نہیں، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ایکیڈیمکلی بھی اور الٹیمیٹلی اوور آل نیشنل بلڈنگ میں میرے ان مستقبل کے فیوچر جنریشن آف پاکستان کو جس طرح ٹرین کر رہا ہے، جس طرح اس کی اورینٹیشن کر رہا ہے، جس طرح اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہا ہے، اور آنے والے حالات سے، مشکل ترین صورتحال سے ایک نیشن ہوڈ کے ساتھ ان کو یکجا کر کے
معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کشمیر یکجہتی یوتھ کنونشن سے خطاب کر رہی تھی۔